عرض کرنے لگا حضرت میں بڑا کمزور آدمی ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں، مجھے آپ وہ جو گناہ کہیں گے میں چھوڑ دوں گا، لیکن یہ اگر آپ ایک مہربانی کریں مجھے صرف زنا کی اجازت دے دیں، بدکاری کی اجازت دے دیں، باقی جو آپ کہیں گے میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا، یہ میری مجبوری پر ہوئی ہے۔ آپ نے اسے اشارے سے کہا بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دیا اس کا، اشارے سے بٹھا دیا بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر گزری، آپ اپنے معاملات میں دوسرے لوگوں سے مل رہے تھے، وہ بیٹھا رہا دیکھتا رہا۔ آپ نے کچھ دیر بعد اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہاری ماں ہے؟ اس کا جی میری ماں ہے۔ پھر آپ اپنے معاملات میں لگ گئے، دوسروں کی بات سنی، اس کے لیے سوال چھوڑ دیا، اس کو کہا نہیں کچھ، صرف اتنا ہی پوچھا۔ پھر کچھ دیر بعد متوجہ ہوئے، فرمایا تمہاری بہن ہے؟ اس نے پھر عرض کیا جی حضرت۔ آخر میں جو سوال اس سے ہوا وہ یہی تھا کہ تم بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں ہو، تمہاری بہن ہو، اور کوئی دوسرا بدبخت انسان یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اس سے بدکاری کی اجازت دے دی جائے، تو تمہارے دل و دماغ پر کیا گزرے گی؟ تم اس کو کیسا محسوس کرو گے؟ اب یہ ایسا جملہ تھا جس نے اس شخص کی کایا پلٹ کرا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غلاظت، یہ متعفن معاشرے کا متعفن رویہ بدترین ایسی چیز ہے جو انسان کی روح کو اور اس کی جلد کو اور اس کے جسم کی ایک ایک کیفیت کو بدبودار کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کو گنواتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں میں شرک کے بعد ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ تزنی حلیلۃ جاریہ، ایک بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوس میں رہنے والی کسی خاتون سے بدکاری کے خواہشمند ہو اور بدکاری کرو۔ بدکاری تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ کئی گنا اس جرم کو بڑھا دیتا ہے کہ اگر تم اپنے پڑوسی کے گھر میں اس قسم کی عزت کو تار کرو اور اپنے پڑوسی کی عزت کو تار کرنے کے ساتھ اپنے گلی اور معاشرے اور گھروں کو تم متعفن کر دو، اس سے بڑی اور کوئی ضلالت نہیں ہے، بہت بڑی ضلالت۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ سبق دینا، عافیت کا سبق دینا، پاکیزہ کردار کا سبق دینا، پاکیزہ ذہن کو بنانا اور پاکیزہ ذہن کے حوالے سے ان کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کا بنیادی فرض ہے۔ اور بالخصوص میں اپنے بہنوں سے کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کی تربیت کرنا، اخلاق کو پاکیزہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا بدترین رویہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جب گھروں میں گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو، چھوٹی چھوٹی گالیوں سے بڑی بڑی گالیوں باہر سے جو سنتے ہیں وہ اپنے گھر میں بھی اس طرح، تو گھر میں روکا نہیں جاتا۔ اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے تو اس کو مذاق سے ٹال دیا جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا بچہ ہے تو اس کو بھی کہہ دیا آپ خود ٹھیک ہو جائے گا بابا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی گالیاں ہیں، زبان کی گندگی ہے، یہ کردار کی گندگی تک انسان کو لے جاتی ہے۔ زبان کی گندگی کردار کی گندگی تک لے جاتی ہے۔ ماں کا بالخصوص اور باپ کا بالعموم یہ فرض ہے اپنے گھر کے اخلاقیات کو پاکیزہ کریں، جس کو ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی بد زبانیوں سے اور ان کی بد کرداریوں سے جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ سہانے روح بن جاتے ہیں۔
ذلت اور بڑی تکلیف دہ کیفیت بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ترغیب و ترہیب میں پڑھ رہا تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، بدترین ہے وہ شخص جو کسی ایسے فرد کے بستر پر جاتا ہے جو اپنے گھر میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، کسی ڈیوٹی پر ہے، اور پھر ایک دوسرا اس سے تعلق رکھنے والا رشتہ دار یا اس کا دوستوں میں کوئی فرد جس سے جان پہچان تھی، وہ اس کے بستر پر جا کر اس کی خیانت کرتا ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے اگر وہ اپنے سر میں سٹیل کا کیل لے کر، لوہے کا کیل لے کر اپنے سر میں سوراخ کر دے۔ وہ تکلیف اس کے لیے اچھی ہے، لیکن یہ ذلت اور رسوائی اس کے لیے اچھی نہیں، یہ بدبختی والی پوزیشن اس کے لیے اچھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے پاک نبی کی پاک امت ہیں اور ہمیں پاک امت ہی رہنا بننا چاہیے، اپنے کردار کو پاک کرنا چاہیے۔ اور اگر کہیں زندگی میں ایسی کوئی ذلت ہوئی ہے تو پھر رو رو کر اللہ سے معافی مانگ کر اس داغ کو اس دنیا میں دھونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، مجھے ہدایت والی زندگی عطا فرما، مجھے تقوی والی زندگی عطا فرما، والعفاف، مجھے پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ کردار والی زندگی عطا فرما، والغنی، یا اللہ مجھے ایسی زندگی عطا کر کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے غنی بنا دے۔ میرے بھائیو، آج کے اس وقت میں یہ دو باتیں ہی بیان کر سکتا ہوں، حالانکہ یہ 9 باتیں تھیں جس میں بات ہونی تھی اور ایک دوسری حدیث بھی تھی۔ اگر میرے مالک نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس پہ بات ہوگی۔ میں 2 چیزوں کے حوالے سے جو بیان کی ہیں میں پھر دوبارہ عرض کروں۔ آج میں نے اور آپ نے یہ 2 باتیں جو سنی اور پڑھی ہیں، خدا را موت کے لمحے سے آنے سے پہلے اپنا جائزہ لے کر شرک سے اپنے آپ کو پاک کر دو۔ یہ اللہ سے وعدہ کر دو کہ شرک نہیں کرنا، آج کے بعد جو ہوا ہے سنجیدگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا۔ اسی طرح بدکاری، بد اخلاقی، بد کرداری، اللہ سے رو رو کر اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی نظروں کو پاک کریں، سوچوں کو پاک کریں، اپنی زبان کو پاک کریں، اپنے کردار کو پاک کریں، اور یہ چیزیں چاروں ٹرانسفر کریں اپنی نسل میں، اپنی بچیوں میں، اپنے بیٹوں میں، اور اس میں اپنی فیملی کو، بیوی کو ساتھ بٹھائیں۔ اور میں ہر دفعہ یہ عرض کرتا ہوں کہ گھر میں حلقہ قرآن بنائیں، حلقہ حدیث بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد اپنے گھر میں روزانہ بے شک 10 منٹ آپ کو وقت ملے، لیکن ضرور اپنا تعلق دین کے ساتھ قائم کریں۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔